میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باوزِ بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے فضائل علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے ہیں کہ ان میں جو ہے کوئی کمال و خوبی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بہت سارے انسان جو ہے تشریف لائے، انہی انسانوں میں جو ہے اکثر ایسے انسان پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے اندر کوئی کمال و خوبی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے کمال و خوبی پائی جاتی ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات شخصیت ایسی ہے کہ ہر کمال و خوبی کا جو ہے آپ جامع ہیں، یعنی ہر کمال و خوبی جو ہے آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ چاہے بہادری کا میدان ہو، آپ بہادری کے میدان میں دیکھیں گے حضرت علی کو تو آپ جو ہے بالکل الگ نظر آئیں گے۔ چاہے سخاوت کے میدان میں دیکھیں گے، آپ کی سخاوت جو ہے سب سے الگ نظر آئے گی۔ عبادت و ریاضت کے میدان میں دیکھیں گے، عبادت و ریاضت کے میدان میں بھی آپ بالکل الگ نظر آئیں گے۔ عدالت کے میدان میں دیکھیں گے، عدالت کے میدان میں بھی جو ہے آپ بالکل الگ نظر آئیں گے۔ مطلب کیا کہ آپ ہر میدان میں جو ہے بالکل الگ ہیں، بے مثال ہیں۔ آپ ہر میدان میں جو ہے بالکل الگ ہیں، بے مثال ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات شخصیت ایسی ہے کہ ہر کمال و خوبی کا جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جامع بنایا ہے۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر کمال و خوبی کو رکھ دیا ہے۔ اب انسان جس نظریے سے دیکھے گا، اس نظریے سے جو ہے حضرت علی سب سے الگ نظر آئیں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تطبیق فرمائی ہے کہ جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، یعنی کچھ حدیثوں میں جو یہ آیا کہ
سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، کچھ حدیثوں میں یہ آیا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے جو ہے ایمان کو قبول کیا۔ یعنی اس طریقے کی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، تمام روایتوں میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے تطبیق فرمائی، اور آپ نے فرمایا، آپ نے تحریر فرمایا کہ بچوں کی جماعت میں جو ہے سب سے پہلے اگر کسی نے ایمان کو قبول کیا ہے تو حضرت علی نے جو ہے ایمان کو قبول کیا۔ اور تاریخ الخلفاء کے اندر ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت جو ہے آپ کی عمر مبارک جو ہے 10 سال تھی۔ تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جو ہے آپ لکھتے ہیں کہ جس عمر میں حضرت علی نے ایمان کو قبول کیا تھا اس وقت جو ہے آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ اور ہمارے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان آپ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے جب اسلام کو قبول کیا اس وقت جو ہے آپ کی عمر یا تو 8 سال تھی یا تو 10 سال تھی، یعنی اسی کے درمیان میں جو ہے آپ نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان روایتوں سے معلوم کیا ہوا کہ حضرت علی نے جو ہے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت علی نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا، اس لیے آپ بچوں کی جماعت میں جو ہے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے جو ہے آپ کو یعنی حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت علی بچپن سے ہی میرے آقا کے آنگن میں رہتے تھے، میرے آقا نے ہی حضرت علی کی تربیت بھی فرمائی اور پرورش بھی میرے آقا نے ہی حضرت علی کی فرمائی۔ بچپن سے ہی حضرت علی میرے آقا کے آنگن میں رہتے تھے، حضرت خدیجہ اور میرے آقا نے حضرت علی کی تربیت بھی فرمائی اور پرورش بھی فرمائی۔ اب حضرت علی جو ہے میرے آقا کے آنگن میں آئے کس طریقے سے، تو نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ جب قبیلہ قریش کے لوگ جو ہے قحط میں مبتلا ہو گئے، قبیلہ قریش کے لوگ جو ہے قحط میں مبتلا ہو گئے۔ اب قحط میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ جب قحط آتا ہے تو لوگ جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیداوار جو ہے بند ہو جاتی ہے، بارش ہوتی نہیں، لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قبیلہ قریش کے لوگ جو ہے وہ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے، اور حضرت علی کے والد ابو طالب جو تھے ان کے گھروں میں کئی بیٹے تھے۔ اب کئی بیٹے ہونے کی وجہ سے جو ہے ابو طالب کے لیے پرورش میں مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ ایک طرف تو قحط پریشان کر رہا تھا اور دوسری طرف جو ہے اولاد زیادہ تھی۔ زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے ابو طالب جو ہے مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، اور ایک بیٹے کو میں لے لیتا ہوں اور ایک بیٹے کو آپ لے لیں، تاکہ جو عیال کے اخراجات ہیں ابو طالب کے اوپر وہ کچھ کم ہو جائے۔ جب میں ایک بیٹے کو لے لوں گا اور تم ایک بیٹے کو لے لو گے تو دو بیٹے جو ہے ان کے اخراجات سے نکل جائیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے ابو طالب کے جو اخراجات ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ کچھ کم ہو جائے گی۔ تو میرے آقا نے حضرت علی کو لے لیا، میرے آقا نے حضرت علی کو لے لیا، حضرت علی کو اپنے آنگن میں لے آئے، اور میرے آقا نے حضرت علی کی پرورش کرنی شروع کر دی، تربیت کرنی شروع کر دی۔ اور حضرت عباس نے جو ہے حضرت جعفر کو لے لیا تھا۔
تو اس طریقے سے حضرت علی جو ہے میرے آقا کے آنگن میں آئے اور ان کا بچپن جو گزرا میرے آقا کے آنگن میں گزرا، میرے آقا کے آنگن میں گزرا، یعنی حضرت علی بچپن سے ہی میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اور جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بچوں میں سب سے پہلے جو ہے اسلام کو قبول کرنے والی جو شخصیت جو ذات ہے وہ حضرت علی کی، وہ حضرت علی کی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی نے جو تربیت پائی، جو پرورش آپ کی ہوئی، وہ میرے آقا کے دامن میں ہوئی۔ اور دیکھو حضرت علی کی بہت سی خصوصیات میں سے جو ہے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ حضور کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے عقد مواخات میں بھی آپ کے بھائی ہیں۔ یہ عقد مواخات جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں اخوت، یعنی جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو صحابہ اکرام بھی مکہ سے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ منورہ گئے۔ تو اب جو مکہ سے صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے ان کے پاس نہ مکان تھا نہ اور کوئی کاروبار تھا، تو اس لیے میرے آقا نے جو ہے انصار صحابہ اور مہاجرین جو صحابہ تھے ان کے درمیان جو ہے مواخات جو ہے آپس میں دونوں کو بھائی قرار دیا، یعنی ایک انصار صحابی کو لیا اور ایک مہاجرین میں سے ایک صحابی کو لیا اور کہا کہ تم دونوں جو ہے آج سے بھائی ہو، تم دونوں آج سے بھائی ہو۔ یہ چیز میرے آقا نے جو ہے مدینہ منورہ کے اندر قائم فرمائی، اور اس کا اثر کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ دیکھو وہ صحابہ اکرام کی ذات تھی، آج ہم اور آپ بھائی بھائی میں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، بات چیت کو بند کر دیتے ہیں، مگر وہ انصار صحابہ تھے، وہ مہاجرین صحابہ تھے کہ جب میرے آقا نے کہہ دیا کہ اے ابو بکر فلاں صحابی تمہارا بھائی ہے، تو اس دن سے جو ہے دونوں کے درمیان ایسی محبت ہو گئی، ایسی محبت ہو گئی کہ جس کے پاس ایک مکان تھا اس میں سے جو ہے اس نے آدھا اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس آدھا کھیت تھا اس میں سے بھی اس نے جو ہے آدھا کھیت جو ہے اپنے بھائی کو دے دیا۔ کیوں دیا؟ میرے آقا نے کہا کہ فلاں صحابی تمہارا بھائی ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول کے پاس جو ہے دو بیوی تھی، دو بیویاں تھی، تو جب میرے آقا نے کہا کہ اے فلاں صحابی تمہارا فلاں مہاجر بھائی جو ہے وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے، یعنی میرے آقا نے ایک انصار صحابی اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی قرار دے دیا، اور جو انصار صحابی تھے ان کے پاس دو بیویاں تھی، تو اب جب دو بیویاں تھی میرے آقا نے بھائی قرار دے دیا، تو اب اس انصار صحابی نے کہا کہ اے میرے بھائی جب میرے آقا نے تم کو میرا بھائی قرار دے دیا ہے، میں اپنی دونوں بیویوں میں سے ایک بیوی کو جو ہے طلاق دے رہا ہوں، جو بیوی تم کو پسند ہو بتاؤ میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم جو ہے اس سے نکاح کرنا۔ یہ بھائی چارہ میرے آقا نے مدینہ منورہ کے اندر قائم فرمایا، اور اس طریقے سے صحابہ اکرام کو آپس میں جوڑ دیا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے جو ہے اپنی جان بھی قربان کرنے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں نظر آتا۔ مگر ہمارا خون اس طریقے سے سفید ہو گیا کہ ہم سگے بھائی ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کی تعلیم سے ہم کتنے دور چلے گئے۔ میرے آقا نے تو کہا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو ہے 3 دن سے زیادہ دشمنی نہ کرے، 3 دن سے زیادہ دشمنی نہ کرے۔
مگر ہم نے تو برسوں برسوں جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دیا، دشمنی تو دور کی بات، لوگ طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے۔ میرے مسلمان بھائیو، اسلامی تعلیمات جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے لگے تو آج ایسا ہمارا معاشرہ ہو جائے گا، اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ دیکھنے والا ایک مرتبہ جو ہے اش اس کرے گا، ایک مرتبہ اس اس کرے گا۔ ایسا نظام میرے آقا نے ہم کو عطا فرمایا ہے، بس ضرورت ہے عمل کی۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے اندر جو ہے یہ رشتہ قائم فرما دیا تو حضرت علی کو جو ہے کسی صحابی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا نے حضرت علی کو کسی صحابی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب حضرت علی جو ہے میرے آقا کے دربار میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہر صحابی کو کسی نہ کسی صحابی کا بھائی بنا دیا، مگر آپ نے جو ہے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں دونوں میں جو ہے میرے بھائی ہیں۔ یعنی اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ خصوصیت، یہ تحفہ جو ہے میرے آقا نے حضرت علی کو عطا فرمایا، یہ تحفہ میرے آقا نے حضرت علی کو عطا فرمایا کہ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، المعجم الکبیر کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا لاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عرب کے سردار یعنی حضرت علی کو بلا لاؤ۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں۔ مطلب کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان ہوں گے سب کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ میرے آقا ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی جو ہے عرب کے سردار ہیں۔ علی عرب کے سردار ہیں، یعنی عرب کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے۔ تو حضرت علی جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی جاؤ انصار صحابیوں کو بلا لاؤ، یعنی جو انصار صحابی ہیں، جو انصار صحابہ کرام ہیں ان کو بلا کر لے کے آؤ۔ اور جب انصار صحابہ کرام جو ہے آ گئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے انصار کی جماعت کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں؟ یعنی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کے بعد جو ہے کبھی راہ راست سے نہ ہٹو گے۔ میرے آقا نے کہا کہ میں ایسی قیمتی بات تم کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو تم جو ہے کبھی بھی راہ راست سے یعنی صراط المستقیم سے تم کبھی بھی نہیں ہٹو گے، سیدھے راستے سے تم کبھی نہیں بھٹکو گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
کیوں نہ کہ وہ بات بتائی جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ علی ہے، اشارہ کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ علی ہے، تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو۔ یعنی علی کی محبت کا سبق میرے آقا اپنے صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، علی کی محبت کا سبق میرے آقا اپنے صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا بتا رہے ہیں کہ یہ علی ہے، پہچان لو پہچان لو، یہ علی ہے، جس طریقے سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے علی سے بھی محبت کرو، جس طریقے سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے جو ہے علی سے بھی محبت کرو۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور میری عزت کے ساتھ جو ہے ان کی بھی عزت، میرے آقا نے فرمایا ان کی عزت کے، میری عزت کے ساتھ ان کی بھی عزت کرو، جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہاں غور کریں میرے مسلمان بھائیوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے حکم دیا ہے جس بات کا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بذریعے وحی بتائی ہے مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے وحی بھیجی کہ جاؤ اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اس بات کا اعلان کر دے، اس بات کا اعلان کر دے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وحی کے ذریعے سے بتائی گئی ہے، حضرت جبریل نے آ کر بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے محبوب آپ اپنے صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے اس بات کا اعلان کر دیں، اس بات کا اعلان کر دیں۔ کس بات کا؟ کہ تم جس طریقے سے مجھ سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے علی سے بھی محبت کرو، جیسے میری عزت کرتے ہو اسی طریقے سے علی کی بھی عزت کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے، اور آپ کی محبت تو اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے، ایسا انعام ہے کہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یعنی علی کی محبت جو ہے ہر کسی کے دل میں نہیں آتی، جس کے دل میں آ جاتی ہے سمجھ لو وہ بہت خوش نصیب ہے، وہ بہت ہی اچھے مقدر والا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے علی کی محبت آ گئی۔ آؤ دیکھو نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جو ہے حضرت بلال اور حضرت علی کے ساتھ، یعنی حضرت انس اور حضرت بلال اور حضرت علی، یہ تینوں حضرات جو ہے ایک ساتھ جو ہے بازار گئے، ایک ساتھ بازار گئے۔ تو جب بازار گئے تو بازار کے اندر جو ہے حضرت علی نے خربوزے خریدے، خربوزے حضرت علی نے خریدے، اور خریدنے کے بعد یہ تینوں صحابہ جو ہے واپس چلے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ایک مقام پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد سوچا کہ لاؤ خربوزے کو جو ہے توڑا جائے اور کھایا جائے، توڑا جائے اور کھایا جائے۔ تو حضرت علی نے ایک خربوزہ جو ہے لیا، اور لینے کے بعد جو ہے اس کو توڑا، اور جب خربوزہ کو توڑا حضرت علی نے، وہ خربوزہ جو ہے کڑوا نکلا، وہ خربوزہ کڑوا نکلا۔ تو جب خربوزہ کڑوا نکل گیا تو حضرت علی نے جو ہے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال یہ خربوزہ لو اور بازار جا کر جو ہے اس خربوزے کو واپس کر دو، اس خربوزے کو واپس کر دو۔ اب حضرت بلال نے تو خربوزہ لے لیا اور واپس پلٹنے لگے، تو جیسے ہی حضرت بلال واپس پلٹے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بلال جانے سے پہلے ایک حدیث سنتے جاؤ، جانے سے پہلے ایک حدیث سنتے جاؤ، میری ایک بات سنتے جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابو الحسن، یعنی اے حضرت علی، اللہ تعالیٰ نے بشر شجر و حجر پر تمہاری محبت پیش کی،
کون فرما رہا؟ میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت جو ہے بشر شجر و حجر پر جو ہے تمہاری محبت کو پیش کیا، جس نے تمہاری محبت کو پسند کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان، شجر کے درمیان، حجر کے درمیان حضرت علی کی محبت کو پیش کیا. اب جس نے جو ہے حضرت علی کی محبت کو قبول کر لیا، پسند کر لیا، وہ جو ہے شیرین یعنی میٹھا ہو گیا، طیب ہو گیا، طاہر ہو گیا. جس نے پسند کیا وہ تو میٹھا ہو گیا، طیب ہو گیا، طاہر ہو گیا، یعنی پاک صاف ستھرا ہو گیا. اور جس نے نہیں قبول کیا وہ جو ہے ناپسندیدہ ہو گیا. جس نے حضرت علی کی محبت کو نہیں پسند کیا وہ جو ہے ناپسندیدہ ہو گیا، تلخ ہو گیا. اور حضرت علی نے آگے فرمایا کہ میرا یہ گمان ہے کہ یہ خربوزہ جو ہے میرے محبین میں شامل نہیں تھا. یہ خربوزہ جو ہے میرے محبین میں نہیں شامل تھا. مطلب کیا؟ کہ جب اس کے سامنے میری محبت پیش کی گئی تھی، اس نے جو ہے میری محبت کو نہیں قبول کیا تھا، اس لیے جو ہے یہ میٹھا نہیں ہوا بلکہ کڑوا ہو گیا. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر پھل بھی میٹھا ہوتا ہے تو علی کی محبت قبول کر کے ہوتا ہے. پھل بھی میٹھا ہوتا ہے اگر تو علی کی محبت قبول کر کے ہوتا ہے. اور جس پھل نے جو ہے علی کی محبت کو نہیں قبول کیا وہ پھل جو ہے کڑوا ہو جاتا ہے. اور انسانوں میں جس نے علی کی محبت کو قبول کر لیا وہ طیب و طاہر ہو جاتا ہے، یعنی پاک صاف ہو جاتا ہے. اور جس نے نہیں قبول کیا وہ جو ہے نجس ہی رہ جاتا ہے، ناپسندیدہ ہی رہ جاتا ہے. تو یہ علی کی محبت کا اثر ہے کہ اگر دل میں آ جائے تو دل جو ہے طیب و طاہر ہو جاتا ہے. اور اگر دل کے اندر نہ آئے تو دل میں ہمیشہ جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ علی کی محبت ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتی. جس کے مقدر میں آ جاتی ہے اس کی زندگی کی معراج ہو جایا کرتی ہے، اس کی زندگی کی معراج ہو جایا کرتی ہے. اور ایک آخری حدیث پاک سن لیں. اب حضرت علی کی محبت پر تو بہت ساری فضیلتیں جو ہے احادیث کے اندر آئی ہے کہ اگر حضرت علی سے محبت کی جائے گی تو کتنا انعامات ملے گا. مگر حضرت علی نے اپنی محبت پہ جو ہے کچھ شرائط بھی لگائے ہیں. حضرت علی نے کچھ شرطیں بھی بتائی ہیں اپنی محبت کے بارے میں. بزار، ابو یعلا اور حاکم، مشکات، مسند احمد، ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھے بلایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جو ہے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری حالت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگائی. یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی کہ حضرت مریم پر جو ہے یہودیوں نے تہمت لگا دی. اور نصارہ نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ محبت میں جو ہے جو ان کا مقام تھا اس سے بڑھا کر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو اب میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی، تم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہو. تو معلوم کیا ہوا کہ
کہ میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جو ہے دو جماعت جہنم میں گئی، ایک تو دشمنی کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی اور ایک محبت کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ حضرت علی سے بھی محبت کرنے والی ایک جماعت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک جماعت حضرت علی سے محبت کرنے والی جہنم میں جائے گی، کس طریقے سے؟ اور آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ کان کھول کر سن لو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی دو جماعت جو ہے ہلاک ہوگی۔ حضرت علی نے کہا کہ میری بات کو جو ہے اچھے طریقے سے اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو کہ میں جو ہے میرے بارے میں بھی دو جماعت جو ہے ہلاک ہوگی، ایک میری محبت میں حد سے بڑھنے والی، ایک میری محبت میں حد سے بڑھنے والی، اور وہ اتنا بڑھیں گے کہ میری طرف وہ باتیں منسوب کر دیں گے جو میری ذات کے اندر نہیں موجود ہو۔ یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو حضرت علی کی فضیلت میں بات نہیں آئی ہوگی، وہ باتیں جو ہے محبت میں بڑھاتے اتنا بڑھا دیں گے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر حضرت علی کی فضیلت نہیں آئی ہوگی اس مقام پر حضرت علی کو پہنچا دیں گے۔ اور دوسری جماعت کی نشاندہی جو ہے حضرت علی نے کی کہ اور دوسری جو جماعت ہوگی وہ اس قدر جو ہے مجھ سے بغض و عداوت رکھے گی، دشمنی رکھے گی کہ مجھ پر جو ہے بہتان لگائے گی، مجھ پر بہتان لگائے گی۔ یہ بہتان لگانے والی جماعت خارجیوں نے جو ہے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ حضرت علی کو کہا تھا کہ تم معاذ اللہ گمراہ ہو گئے، ان پر جو ہے کفر کا فتویٰ خارجیوں نے لگایا تھا۔ تو اب دونوں جماعتوں کے بارے میں جو ہے میرے مولا علی نے واضح کر کے بتا دیا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ وہ مجھ کو ایسے مقام پر پہنچائے گی جو میرا مقام نہیں ہوگا، اور ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو میرے اوپر جو ہے جھوٹا الزام لگائے گی، بہتان لگائے گی۔ دونوں جماعت جو ہے جہنم میں جائے گی، دونوں جماعت جہنم میں جائے گی۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے اعتدال والے ہیں، یعنی بیچ والے ہیں، نہ حضرت علی کو وہ مقام دیتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں آیا ہے، اور نہ ہم حضرت علی سے دشمنی رکھتے ہیں، نہ ان پر بہتان لگاتے ہیں، بلکہ جس طریقے سے قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم مانتے ہیں، جس طریقے سے حدیث نے ماننے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم مانتے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے اہل سنت کی کتابوں کے اندر تو موجود ہے، نہج البلاغہ کے اندر اور زیادہ تفصیل سے جو ہے یہ حدیث آئی ہے، اس میں یہاں تک میرے مولا علی نے جو ہے بتا دیا ہے کہ کون سی جماعت وہ ہوگی جو سچی ہوگی، جو صحیح طریقے سے جو ہے میری محبت اپنے دل میں رکھنے والی ہوگی۔ اس روایت کے اندر حضرت علی نے سواد اعظم کا الفاظ جو ہے استعمال کیا ہے۔ سواد اعظم جو ہے یعنی بڑی جماعت، جو بڑی جماعت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ روئے زمین پر جو ہے اہل سنت و جماعت سے بڑی جماعت کوئی جماعت ہے ہی نہیں۔ اہل سنت و جماعت سے بڑی کوئی جماعت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نہج البلاغہ کے اندر کہ سواد اعظم کے دامن سے جو ہے ہمیشہ وابستہ رہنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کی فضیلت، حضرت علی کی شان جو ہے بہت ہی نرالی اور بہت ہی انوکھی ہے، اور حضرت علی کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بہت ہی تفصیلی واقعہ ہے، اس طرف جو ہے میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضرت علی پر جس نے حملہ کیا تھا اس کا نام جو ہے عبد الرحمن بن ملزم تھا۔ اس نے جو ہے
کوفہ کی جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت جو ہے حضرت علی پر اس نے حملہ کیا تھا اور ایسا ضرب لگایا تھا کہ حضرت علی کے جو یہ کنپٹی والا حصہ ہے یہ کٹتا ہوا جو ہے تلوار جو ہے بہت اندر تک گھس گئی تھی، یعنی بہت گہرا آپ کو زخم آیا تھا۔ آپ جو ہے زخم لگنے کے بعد 2 دن جو ہے آپ روئے زمین پر جلوہ گر رہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دنیا سے پردہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے جائیے، صلاۃ و سلام۔